آداب سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں اور آدمی سن رہ جاتا ہے، عقل یقین کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور بس ایک بے بسی کا سا عالم محسوس ہوتا ہے۔ ایسے واقعات، ایسے حالات میں انسان کیا کرے؟ تو اس موقع پر کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ بہت ضروری ہے یہ باتیں سمجھنا کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، ہم نے اس کو خود سے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے امانت کے طور پر، اور خوشی، غم، تکلیف، پریشانی ہم خود کتنا کہتے ہیں کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، غم نہ ہو تو خوشی کا احساس کیسے ہوگا؟ پریشانیاں نہ ہو تو راحتوں کا احساس، راحتوں سے ملنے والی خوشی، چین، سکون کیسے محسوس ہوگا؟ ایک پیاسا جب بہت پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، پانی تلاش کرتا پھرتا ہے، پانی نہیں ملتا اور اس کی پیاس کی شدت بڑھتی جاتی ہے، لیکن جب تو اس صورت میں وہ کیا کرے سوائے اس کے کہ پانی کی تلاش کرتا رہے، صبر کے ساتھ اپنی حالت پر صبر کرے، پانی کی تلاش میں لگا رہے۔ لیکن جب اس کو پانی مل جاتا ہے تو ذرا بتائیے کہ اس وقت جو پانی سے پیاس بجھتی ہے اور پانی کے پہلے گھونٹ، پہلے قطرے سے اس کو جو راحت، سکون، چین، آرام، جو خوشی ملتی ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ روزے کی حالت میں آپ جانتے ہیں جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت جو پانی کا پہلا قطرہ جاتا ہے کیا خوشی دیتا ہے۔ لیکن ذرا ایک بات اور یہاں غور کرنے کی ہے کہ کیا پہلے قطرے کے بعد، اس پیاس بجھ جانے کے بعد، اس پیاس کی شدت کی کوئی بھی تکلیف کا احساس کیا ہمارے دل میں رہتا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں۔ زندگی اسی طرح تو چل رہی ہے کہ تکلیفیں بہت زیادہ آتی ہیں انسان کے اوپر، لیکن صبر کرتا ہے، حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنے مالک پر یقین رکھتا ہے کہ جو وہ جس حال میں مجھے رکھے اس نے میری زندگی دی ہے، اور وہ جس حال میں مجھے رکھے گا مجھے اس پر راضی رہنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر کہ ہاں، کہ جب حالات بدل جاتے ہیں تو بے انتہا خوشی پھر سے واپس آ جاتی ہے اور احساس ہوتا ہے۔ تو زندگی اسی طرح غم اور خوشی کا ایک سلسلہ ہے، ایک دائرہ ہے جس پہ اسی طرح ہمیں بار بار گھومتے رہنا ہے، اور بار بار غم سے بھی ملاقات ہوگی، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، تمام چیزوں سے، پھر خوشی سے بھی ملاقات ہونی ہے۔ رب کریم خود کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اصل میں پریشانی شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ مائی لائف مائی رولز، یہاں سے اصل دقت شروع ہو جاتی ہے۔ میری زندگی ہے، میں جس طرح چاہوں گزاروں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ میری زندگی میں کوئی دخل اندازی کیوں کرے؟ میری زندگی کا مالک میں خود ہوں، جس طرح چاہوں گزاروں اور جب دل چاہے زندگی کو ختم کر دوں۔ جی ہاں، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پہلی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں زندگی کا صحیح کنسپٹ نہیں معلوم ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی رب کریم کی طرف سے آزمائش کے طور پر دی گئی ہے، اور وہ ہمیں بہت جلد انصاف کے دن، ہماری موت کے بعد اور انصاف کے دن جو ہے، جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہاں سمجھنا ہوگا پہلی چیز کہ زندگی جو ہے وہ امانت ہے، اور زندگی میں جیسے حالات آ رہے ہیں ہمارا مالک دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان حالات میں کیا اس کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ تو سمجھنا کیا ہوگا کہ پہلی بات کہ زندگی ہماری نہیں ہے، دوسری بات زندگی جس نے دی ہے اس کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو سکون ملے گا۔ پریشانی بھی ہے، اگر مصیبتیں بھی ہیں، اگر یقیناً بہت زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں نظر بھی نہیں آتی ہیں، اس وجہ پر بھی غور کریں گے کہ کیوں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، کیوں ہمیں کوئی اپنی تکلیف کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا، اس پر بھی آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زندگی آزمائش ہے۔ جب رب کریم حدیثوں میں جب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی تکلیف، یہاں تک کہ سوئی بھی اگر اس کو چبھتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کو نیکی دیتے ہیں، اس کے لیے درجہ بلند کرتے ہیں، تو یہ سمجھنا ہوگا اور اسی سے صبر آئے گا کہ اس زندگی میں آنے والی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا
پر صبر کرنے کا بدلہ بہت جلد ملنے والا ہے. یہ زندگی نہ جانے کب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آ رہی ہے اس میں تمام پریشانیوں کا بدلہ ملنے والا ہے. میں نے کہا نا کہ جب پیاس بجھ جاتی ہے تو پیاس کی شدت کا کوئی احساس عقل کو نہ دل کو یاد رہتا ہے. تو اسی لیے ایک شخص کو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو جس نے دنیا میں بہت تکلیف میں زندگی گزاری، اتنی کہ اس کو لمحہ بھر کے لیے بھی گویا کہ خوشی نصیب نہیں ہوئی، اسے جنت میں، ہیون میں ایک ڈبکی لگائی، ایک جو ہے اس کو ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا، اور پھر راؤنڈ لگوا کر اس سے پوچھا جائے گا، اے میرے بندے ذرا بتا، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا کبھی مصیبت کا کوئی دور تجھ پر گزرا؟ وہ سب بھول جائے گا اور کہے گا، نہیں میرے رب، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی. تو بھائی سمجھنا ہوگا کہ زندگی میں صرف خوشی ہی کے پیچھے مت بھاگو. اور ہم جس چیز میں خوشی تلاش کر رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ میرا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بڑی شہرت، بڑی عزت، اور یہ حاصل نہیں ہوا تو زندگی بیکار ہے، خراب ہے. ارے بھائی نہیں، اگر ڈاکٹر نہیں بن سکے تو بھی تو زندگی کو گزارنا ہے. میں نے بتایا کہ اس کے حکم کے مطابق کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے. تو یہ اسٹرگل ہے. ڈاکٹر نہیں بنے یا ڈاکٹر بن گئے تب بھی، اور نہیں بنے تب بھی، انجینئر بن گئے تب بھی، خواب پورے ہو رہے ہیں تب بھی، خواب ادھورے رہ رہے ہیں تب بھی، اس زندگی کو گزارتے جانا ہے اس کے حکم کے مطابق جس نے ہمیں دی ہے. جی ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب زندگی ہماری نہیں ہے تو ہمارے رولز کیسے چلیں گے؟ تو اور سکون اس میں ہے بھی نہیں. آپ دیکھیے نا، یہ کیا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 10ویں 12ویں کے بچے، اور پھر اس کے بعد کس طرح اس مہلک چیز کی طرف، ہلاک کر دینے والی چیز کی طرف، خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے یہ حالات دور دور ہوتے تھے، اب ہمارے آس پاس، ہمارے سامنے، آمنے سامنے ہو رہے ہیں. تو بھائی بڑا غور کرنے کا یہ مقام ہے. تو اب جو دوسری وجہ اب ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا آج خوشی چاہتا ہے، اور ہر دوست اپنے دوستوں کو بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے، خوشی ہی سننا چاہتا ہے. اور سوشل میڈیا میں کون ایسا ہے جو اپنے آنسو دکھاتی ہوئی تصویریں، آنسو ٹپکتے ہوئے آنکھیں تصویروں کو دکھاتا ہے؟ کون ایسا ہے؟ ہر شخص اپنی زندگی کا پازیٹیو پہلو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، اور کبھی بھی اس کی تکلیف، پریشانی، اس کے اندر کیا سگبگاہٹ، اندر کیا طوفان برپا ہے، وہ کسی کے سامنے نظر نہیں آتا. کیوں کہ ہم سب اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ بس ہمیں خوشی سے مطلب ہے. یار تو اس چیز کی پارٹی کب دے رہا ہے؟ ایسا کام ڈھونڈتے ہیں جس سے پارٹی ملے. لیکن اگر وہ غمگین ہے تو وہ بیچارہ خود ہی اس بات کو سامنے نہیں رکھتا، کیونکہ ہم اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہمیں صرف خوشیوں سے مطلب ہے. آج کے اس وقت گویا کہ مدد کرنے والے ہاتھ تو دور کی بات ہے، ہاں ہمدردی رکھنے والے اور خلوص رکھنے والے کان بھی نصیب نہیں ہو رہے ہیں کہ جس سے ہم اپنی تکلیف سنا سکیں. کیوں؟ کیونکہ سب کو خوشی میں مطلب ہے، سب کو ہیپینس میں انٹرسٹ ہے، سب کو اچھی کامیابی کے تذکرے سننے ہیں. اچھا تمہارے ایگزام ہو گئے، پرسنٹیج کتنی آئی؟ 90%. او پارٹی، خوشی. لیکن جو شخص بیچارہ اسٹرگل کرتا کرتا فیل ہو گیا، اسٹرگل کرتا کرتا 60% لا سکا، نہیں، وہ بتانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی ایکسائٹمنٹ سننے والے کو نہیں ہوگی. ہم کیوں اتنے سیلفش ہو گئے؟ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم بھی ہیں اس بیماری کے جو یہ سماج میں اتنی زیادہ چل پڑی ہے، پھیل چکی ہے. غور کریے گا آپ. باتیں کڑوی ضرور ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر کڑوی باتیں نہیں کریں گے تو سدھار کیسے آئے گا؟ یہ باتیں جانے والوں کے لیے نہیں کہی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہیں، تاکہ ہم سمجھیں اور سمجھائیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو. ایسے انسیڈنٹس اب آمنے سامنے، پڑوس میں، رشتہ داروں میں ہو رہے ہیں. بھائی ہمیں ہی تو آنا ہوگا آگے. وہ خوشی جو مٹیریلسٹک چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بڑی بڑی ڈگریز، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے محل، بس انہی چیزوں کی تعریف ہوتی ہے، بس انہی چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. جسم کو آرام دینے والی ہر چیز ہم حاصل کر لینا چاہتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں اپنی روح کو جو اندر ہے، جس کو سکون ان چیزوں میں نہیں، ہمیشہ ان چیزوں میں سکون حاصل نہیں ہوتا. اس کو سکون حاصل ہوتا ہے ہمدرد خلوص والے لوگوں میں. اس کو سکون حاصل ہوتا ہے ایسے شخص کے پاس جو اس کی تکلیف کو اس طرح سنے کہ جس طرح سننے کے بعد وہ پوری ہمدردی اس کو دل سے محسوس ہو رہی ہو. ہم سب کا ایک دوسرے سے اعتبار ہٹتا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے جلن پیدا ہو چکی ہے. تو ہم یہ جو معاملہ ہو گیا ہے، یہ سارے معاملے جو ہے کل ملا کر ذمہ دار بنتے ہیں ایسے واقعات کے بڑھنے کے. تو میں جو باتیں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے آپ اسے سمجھیں گے.
تو اچھے سے جان لیں، رکشہ چلانا بری بات نہیں ہے، رکشہ چلاتے ہوئے ڈاکٹر نہیں بن سکے، بزنس کرتے ہوئے، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے ایمانداری سے، انسانیت والی، اپنے مالک کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں بہت خوشیاں ہیں۔ خوشی صرف اس میں نہیں ہے، خوشی صرف آئی ایس بن جانے میں نہیں ہے، خوشی صرف چیف منسٹر، پرائم منسٹر اور یہ حاصل اور وہ حاصل، صرف ان میں خوشیاں نہیں ہیں۔ روح کا تعلق پروردگار سے ہے، اور اس کو خوشی اس کے ذکر میں، اس کی فرما برداری میں، اسی میں ہی ملے گی، ادھر ہی تلاش کیجئے۔ زندگی میں جو کچھ میسر آ جائے، جو کچھ مل جائے، اسی میں خوش ہو کر زندگی گزارنا، اسی میں خوش رہتے ہوئے اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اس میں سکون ہے۔ جی ہاں، یہ زندگی وائٹ اور بلیک اس طرح نہیں ہے کہ یا تو وائٹ ہے یا بالکل بلیک ہے، ارے گرے تلاش کرنا ہے، یہاں گرے ہے، ہمیشہ امید۔ ہاں، بہت اہم وجہ ہے نا امیدی، مایوسی، جو ایسے ایسے بڑے بڑے کاموں کی طرف ہمیں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اسی لیے تو نا امیدی اور مایوسی کو کفر کہا ہے، نافرمانی، بہت بڑی نافرمانی کہا ہے۔ شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب کسی بندے کو، خدا کے بندے کو مایوس دیکھتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل پر یہ خیال ہے کہ اس کے حالات بدلیں گے نہیں، سدھریں گے نہیں، حالات ایسے ہی رہیں گے، بس اور بگڑتے چلے جائیں گے، تو وہ جب ساری امید کی کرنیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ شیطان نا امید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو بس اس کا خیال آتا ہے کہ میری زندگی ہے، اب میں اس کو ختم کر دوں، اب مجھے خوشیاں، اب بس ان تکلیفوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو بھائی جان لیجئے کہ یہ چیزیں تکلیفوں کا خاتمہ نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو خود بھی سمجھیں اور سمجھائیں اپنے آس پاس کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، اور تکلیف کے بعد راحت ہے، اور تکلیفوں پر بھی بہت جلد ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ جی ہاں، جتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی، ثابت قدم رہیں گے، جمے رہیں گے، صبر کریں گے، مالک کی فرما برداری کریں گے، اتنا زیادہ بدلہ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے، میرے لفظ لکھ لیجئے، اس دنیا میں بھی راحت وہ دے دیتا ہے تکلیف کے بعد، اور موت کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت جنت میں ہے ہی۔ ایسی ایسی چیزیں جو آنکھوں نے نہیں دیکھیں، دل پر گمان ان کا نہیں گزرا۔ جی ہاں، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک وجہ اور ہے قسمت پر یقین کی کمزوری، جو ایسے حالات کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے یا ڈپریشن میں، پریشانی میں لے جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مان لیجیے آپ نے بہت زیادہ محنت کی، کسی کام کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اور آپ کامیاب نہ ہو سکے، وہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا خواب تھا، مشن تھا، وہ پورا نہ ہو سکا، تو اگر قسمت پر یقین کمزور ہے تو ساری زندگی اس کے بعد آپ کو وہ چیز ستاتی رہے گی، پریشان کرتی رہے گی، اور بار بار آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ تیری محنت صحیح نہیں تھی، تیری محنت صحیح نہیں تھی، نہیں تو لوزر ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، اور اپنے آپ کو دوش دیتے رہیں گے۔ اور کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار اسی طرح ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈپریشن زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو اس طرف کھینچ کر لے جانے لگتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر قسمت پر پختہ یقین ہے، قسمت کا مطلب ایک مطلب یہ بھی کہ میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ میرے مالک کی طرف سے لکھا ہوا ہے، میں نے محنت کی، میں نے اپنی طرف سے سب کچھ لگا دیا، میرا مالک نہیں چاہتا تھا، میرے مالک نے نہیں چاہا، تو صبر نصیب ہو جائے گا اگر اس بات کو دل میں رکھ لے گا کہ میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے، مجھے پیدا کرنے والے نے نہیں چاہا کہ میں اس مقام پر اس اسٹیٹس کو حاصل کروں، کوئی بات نہیں، وہ جس حال میں مجھے رکھے گا میں اس حال میں خوش رہوں گا۔ مجھ سے بدتر حالات میں بہت زیادہ لوگ ہیں، مجھ سے بہت برے حالات میں بہت زیادہ لوگ ہیں، میں تو پھر بھی بہت بہتر زندگی گزار رہا ہوں، تو میں اس کی رضا میں راضی رہوں گا۔ اگر ان چیزوں کو دل میں ٹھان لیں گے، بٹھا لیں گے، ایک بار اس ایٹیٹیوڈ کو بدل لیں گے، تو ساری باتیں آسان ہو جائیں گی، ڈپریشن کا بھی علاج ہو جائے گا، ڈپریشن کی طرف جائے گا ہی نہیں دل، کیونکہ دل کو یہ یقین ہو جائے کہ مالک کی یاد میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، اس کے ذکر میں، اس کی فرما برداری میں، جس نے ہمیں پیدا کیا، روح کا اس سے سیدھا تعلق ہے۔ تو میں انہی باتوں پر، یہ جانے والوں کے لیے یہ باتیں نہیں کہی گئی ہیں، جانے والوں کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے، بڑا ہمیں افسوس ہے کہ جو لوگ اس طرح بیچارے ہمارے بھائی بہن اس طرح جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھائے، کوئی بھی ڈپریشن کا شکار ہو، اسی لیے یہ باتیں کہی گئیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام جو دل میں تھا کہ پہنچایا جائے، اسی لیے سامنے رکھ دیا۔ بہت ساری باتیں دہرائی گئی ہیں، ادھر ادھر سے جو ہے وہ بکھرے ہوئے طریقے سے پیش کی گئی ہیں، امید ہے آپ ان کو نظر انداز کر کے مقصد پر غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ کیا کچھ سمجھنے کی، کیا کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔